وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا عنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے دروشی پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، عزیز گرامی جناب اعجاز احمد صاحب نے چراغ گولڑا شریف، شیخ طریقت، شاعر ہفت زبان، عاشق خیر الورا، شہزادہ غوث الورا، حضرت قبلہ عالم پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اور سراپا قدس کی یہ محفل پاک بڑی عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ منعقد کی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے جذبہ عقیدت و محبت کو قبول فرما کر حضرت چراغ گولڑا شریف قبلہ عالم حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روحانی فیوز و برکات سے بانی محفل، منتظم محفل اور جملہ شرکاء و سامعین و حاضرین محفل کو برکات دارین عطا فرمائے. اس محفل کی نسبت بڑی عظیم ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ادنا کی نسبت جب اعلیٰ سے ہوتی ہے تو ادنا بھی اعلیٰ بن جاتا ہے. ادنا کی نسبت جب اعلیٰ سے ہوتی ہے تو ادنا بھی اعلیٰ بن جاتا ہے. اور نسبتوں کی اتنی برکت ہے، جس کتے کو ولیوں کی دہلیز کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ کتا بھی پھر جنت میں جاتا ہے. نسبت بڑی شے ہے. تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا. اس زمین کو مقام مل گیا، وہ مقام اتنے بلند درجے پہ لے گیا کہ عرش معلیٰ سے بھی زمین کا وہ حصہ افضل و اعلیٰ ہے جس کو میرے نبی کریم علیہ السلام کے کفن مبارک سے لگنے کا شرف حاصل. وہ
نسبت ہی تھی جس نے لحد مبارک کے اس حصے کو عرش معلیٰ سے بھی افضل بنا دیا جو جسد پاک مصطفیٰ سے مس کر رہا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ ہماری نسبت ہی اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہے۔ انبیاء بھی اللہ کے بارگاہ کے محبوب و مقبول ہیں، اولیاء بھی اللہ کی بارگاہ کے مقبول و محبوب ہیں۔ انبیاء سے نسبت ہو تو کیا مقام ملتا ہے، اولیاء سے نسبت ہو تو کیا مقام ملتا ہے۔ یہ ساری نسبتوں کی برکت اگر دیکھنا چاہیں تو قرآن مجید میں غور کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی اپنے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے بینائی متاثر ہو گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا فرمایا تھا؟ اذهبوا بقمیصی، یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے ابا جان کے چہرے پہ ڈالنا، بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ تو قرآن مجید ہے۔ قمیص کی نسبت سے فرتد بصیرہ، جیسے ہی آنکھوں پہ چہرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص ڈالی گئی، آنکھیں روشن ہو گئی۔ اور اللہ کریم نے شہر مکہ کی قسم کھائی تو شہر مکہ کی فضیلت کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ وہاں بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے جو بنایا عبادت کے لیے وہ شہر مکہ میں ہے۔ تو بیت اللہ کی بڑی عظمت ہے، محض دیکھنے سے نیکیاں ملتی ہیں۔ بیت اللہ کو دیکھنا عبادت، اللہ کریم کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے، بڑی عظیم نسبت ہے بیت اللہ کو، اس گھر کو اللہ کے ساتھ نسبت ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ لیکن جب قسم اٹھانے کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے قرآن میں جب قسم ذکر فرمائی تو اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ یہاں بیت اللہ ہے، شہر مکہ کی قسم کھائی اللہ کریم نے قرآن کریم میں، لیکن نسبت مصطفیٰ سے قسم کھائی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی اس لیے قسم ہے کہ اس سرزمین نے تیرے قدموں کے بوسے لیے۔ وہاں تو صفا مروہ بھی ہے، بیت اللہ بھی ہے، حتیم بھی ہے، چاہے زمزم بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، ساری عظمتوں کو سلام۔ مگر بے نیاز رب جب قسم ذکر فرماتا ہے تو فرماتا ہے باری تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی اس لیے قسم ہے تیرے قدم پاک اس سرزمین پہ لگے ہیں۔ اور نسبت بڑی عظیم شے ہے، ذرا غور کیجیے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ یہ تو دو پہاڑیاں ہیں، ہر پہاڑی اللہ کی تخلیق ہے، پہاڑ سارے اللہ نے بنائے۔ آپ کے شاہکوٹ میں بھی پہاڑی ہے، سانگلہ میں بھی پہاڑی ہے، مگر بے نیاز رب ان دو پہاڑیوں کا ذکر کرتا ہے جو شہر مکہ میں ہیں، اور شہر مکہ میں جس طرف نظر دوڑائیں پہاڑی پار نظر آتے ہیں۔ جبل کعبہ بھی وہی ہے، جبل ابی قبیس
تمام پہاڑیاں شہر مکہ میں موجود ہیں، مگر اللہ کریم نے صفا اور مروہ ان دو پہاڑیوں کو اپنے شعائر میں شمار فرمایا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، سورہ بقرہ میں فرمایا۔ کیوں؟ یہ شعائر اللہ میں اس لیے شامل کیے گئے کہ حضرت ہاجرہ کے قدم جو ہیں وہ صفا مروہ پہ لگے، ان کے قدم پاک لگے صفا پہ، ان کے قدم لگے مروہ پہ، تو اللہ کریم نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ میرے شاعر میں سے ہے۔ حاضرین محترم، نسبت بڑی چیز ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولیاء کاملین، آج جس ہستی پاک کا عرس ہو رہا ہے، گولڑا شریف وہ عظیم درگاہ ہے جو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی تاجدار گولڑا شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت کی برکت سے اس گولڑا کو گولڑا شریف کہتے ہیں۔ آپ اولیاء کاملین میں سے تھے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے شہزادے، آپ کے خاندان کے چشم و چراغ حضرت شاہ عبدالحق صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا گزشتہ ماہ وصال ہوا ہے، تو لاکھوں لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، لاکھوں لوگ ان کی نماز جنازہ میں گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کے جنازوں میں جانے سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ یہی نسبت تھی کہ ایک جنازہ وہ ہے کہ جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے اس کی بخشش ہوتی ہے، اسی لیے تو جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا، جنازے میں دعا مانگتے ہیں، تو جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کی بخشش ہوتی ہے، اور کچھ جنازے ایسے ہیں جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور میں لکھتے ہیں کہ شہر بغداد میں ایک کفن چرانے والا آدمی رہتا تھا۔ جب بھی کوئی جنازہ ہوتا وہ جنازہ بھی پڑھتا، اور رات کو جا کے اس کفن چوری کر لیتا اور پھر بیچ دیتا۔ اور ایک خاتون رہتی تھیں جو بڑی نیک اور صالحہ خاتون تھی، ان کا جب وصال ہوا تو کفن چور حسب معمول ان کے جنازے میں گیا، جنازہ بھی پڑھا، اور رات کو ان کی قبر کھولی اور کفن چرانے لگا۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ اس کفن چور نے جب کفن کو ہاتھ ڈالا تو مائی صاحبہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ شرم نہیں آتی جنتی ہو کہ جنتی کا کفن چرا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو جنتی نہیں ہوں، میں تو کفن چور ہوں، آپ یقیناً جنتی ہیں۔ اس پہ سکتہ طاری ہو گیا اور نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوگی۔ جب ہوش آیا تو اس نے کہا کہ میں تو کفن چور ہوں، تو آپ یقیناً اللہ کی مقرب ہیں، تو مجھے آپ جنتی کیسے کہہ رہی؟ میں تو جنتی نہیں ہوں، کفن چرانا میری عادت ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے میرا جنازہ نہیں پڑھا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے جنازہ پڑھا تھا۔ فرمایا جب میرا جنازہ ہو رہا تھا تو ندا آ رہی تھی کہ جتنے لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہیں مائی صاحبہ کی وجہ سے سب کی بخشش ہو گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، آپ مزارات پہ حاضری دیتے ہیں، اولیاء کرام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کرتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ نسبت جن کی اللہ کے ذکر کرنے والے اور اس کی یاد میں ہمہ وقت اپنے آپ کو وقف کرنے والوں کا مقام کیا ہے،
کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان محبوب اور مقبول بندوں کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ ذہن میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، لوگ وسوسے ڈالتے ہیں کہ جی آپ یہ بھی تو بندے ہیں نا جی، ہم بھی بندے ہیں، یہ بھی بندے ہیں، کیا خوبی ہے ان میں، آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں، بزرگوں کے ساتھ کیوں نسبت رکھتے ہیں، ان کی زیارت کا ارادہ کیوں کرتے ہیں، مزارات پہ کیوں جاتے ہیں، مختلف قسم کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، بندے بندے میں فرق ہے نا، بندے بندے میں قرآن میں فرق بیان کی۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ بندے تو سب اللہ کے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، ہر بندے کو اللہ نے بنایا ہے، رب نے تخلیق کیا ہے، لیکن ان بندوں میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندے، رحمان کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ ان بندوں کا مقام بیان فرما رہا ہے جن کو رب نے ان بندوں میں سے چن کر اونچا درجہ دیا ہے۔ رب نے ان بندوں کا ذکر قرآن میں الگ فرمایا، اور کیا فرمایا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور بڑے وقار کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ خدا کی زمین پر چلتے ہیں کہ ان کے چلنے کے قدموں کی آواز بھی معلوم نہیں ہوتی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور کسی جاہل آدمی سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو اسے سلام کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو رحمان کے بندے، یعنی ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے، لیکن یہ شان بیان کی گئی تو عباد الرحمن کہہ کر کہ رحمان کے بندوں کے چلنے کے انداز ہی نرالے ہوا کرتے ہیں۔ ایک وہ بندے ہیں جو رحمان کے بندے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے یمشون علی الارض حونا، جب زمین پہ چلتے ہیں تو زمین کو خبر نہیں ہوتی، کتنے متانت کے ساتھ، کتنے وقار کے ساتھ، کتنی سنجیدگی کے ساتھ وہ چلتے ہیں۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ یہ بھی تو بندے ہیں نا، یہ بھی بندے ہیں جسے وہ جب زمین پہ بندے اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں نا، تکبر اور غرور کا پیکر بن کر اکڑ کر خدا کی زمین پہ چلتے ہیں، یہ بھی تو خدا کے بندے ہیں، مگر انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ لا تمشی فی الارض مرحا، وہ اکڑ کر چلنے والے خدا کی زمین پر اکڑ کے نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اگر تو خدا کی زمین پر اکڑ کے چلے گا نہ خدا کی زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے۔ وہ بھی بندہ ہے یہ بھی، لیکن اس کے چلنے کا انداز اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے جو میرے رحمان، فرماتا ہے رحمان، عباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں، یمشون علی الارض حونا، اور جو شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں وہ پھر اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، تکبر سے، غرور سے اترا کر چلتے ہیں، تو اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے ان سے کہا جاتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، اللہ کی زمین پر اکڑ کے نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو نہ زمین کو پھاڑ سکے گا اکڑ کے چلے گا، نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں جو بڑے مقبول ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ دیکھیے، ہیں یہ بھی بندے، مگر ان کی اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ جو سلسلہ بیعت ہے، اولیاء کاملین کے عرس ہیں، مزارات کی حاضری ہے، صوفیاء کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں، تو قرآن مجید کی رہنمائی ذرا دیکھیے کہ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ،
اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے وہ بندے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی پیروی کرو، اس کے راستے پر چلو، اس کے طریقے پر چلو، من اناب الیہ، جو ہر معاملے میں میری طرف رجوع کرنے والا ہے، جو ہر معاملے میں میری طرف رجوع کرنے۔ منیب کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنے والا ہو۔ تو بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف جنہوں نے اپنی زندگی کا رخ میری طرف موڑ لیا ہے، تم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اب ان میں دیکھیے قال الذی عنده علم من الکتاب، یہاں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ بے اللہ کریم فرمایا اس شخص کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو، ان کے طریقے پر چلو، ان کے راستے پر چلو، من اناب الیہ، جنہوں نے اپنی زندگیوں کے رخ میری طرف کر لیے ہیں، اپنے تمام معاملات کا رخ میری طرف کر لیا ہے، تم بھی ان کے طور طریقے اپناؤ، تم بھی ان کے راستے پر چلو، تم بھی ان کے طریقوں کو اپناؤ۔ اب یہاں کیا فرمایا؟ دیکھیے یہ ہیں وہ بندے جن میں فرق ہے، یہاں اللہ کریم نے ان کا مقام بیان فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا اے میرے درباریوں ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت اٹھا کے لے آئے؟ یمن کی شہزادی اور ملکہ تھی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت اٹھا کر لاؤ میرے پاس، اور درباریوں سے فرمایا کون ہے تم میں سے جو تخت لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن انا اطیق بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک عفریت یعنی طاقتور بڑا ہی قوی جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں تخت لے کے آتا ہوں، وقت کتنا لگے گا؟ اس نے کہا کہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی کچہری برخاست ہونے سے پہلے اور اس مقام سے اٹھنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بہت تاخیر ہے، مجھے اس سے جلدی چاہیے، اس سے جلدی مجھے تخت چاہیے۔ ایکم یاتینی بعرشہا، کون تخت لے کے آئے گا؟ حاضرین محترم ذرا غور کیجئے، اب جن جو طاقتور جن ہے وہ کہتا ہے کہ میں عدالت کا وقت ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، آپ فرماتے مجھے جلدی چاہیے۔ یہ کبھی جن کی قوت کا یہ عالم ہے۔ اب اللہ کا قرآن سنیے، قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر سلیمانی ایک ولی کھڑا ہوا، قال الذی، بھائی وہ جن کی طاقت تھی، اب بندے کی طاقت دیکھو، اس کی نسبت تھی حضرت سلیمان سے، اس کی نسبت تھی حضرت قال الذی عنده علم من الکتاب۔ اب وہ بے علم جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن سے پوچھ لی۔ قرآن کہتے ہیں هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جملہ استفہامیہ ہے، قرآن کی آیت ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ کیا علم والے اور بغیر علم کے لوگ برابر ہیں؟ بھئی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر ہر بندہ دوسرے بندے کی ہمسری اور برابری کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو وہ بندہ تھا جس کے پاس سلیمانی کتاب کا علم ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، یہ من تبعیضیہ ہے گرامر میں، ساری کتاب کا علم نہ تھا، سلیمانی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کچھ تھوڑا سا علم تھا،
اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس نے کہا حضرت میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے اٹھا کے لے آؤں گا۔ اب جو قرآن مجید کی ان آیات مقدسہ سے جو مضمون میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس پہ توجہ دیجیے۔ قال عفریت من الجن، کبھی جن کہتا ہے کہ میں عدالت کا وقت ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ جن کی طاقت یہ، اور جن جو ہے وہ بھی بڑا قوی جن، بھاری طاقت والا، اور جو انسان تھا بندہ تھا، اور یہ کون تھا؟ سلیمانی ولی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک مقرب تھا، ایک مقبول بندہ تھا اللہ کا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا کہ میں تخت لے کے آتا ہوں، وقت کتنا لگے گا؟ اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اب بتائیے کہ پلک جھپکنے کتنی دیر لگتی ہے؟ جی کتنی دیر لگتی ہے؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے اور تخت کتنی دیر میں آیا۔ بھائی وہ تو وہاں سے غیر حاضر ہی نہیں ہوا، نہ گیا ہے تخت لینے گیا ہے۔ کوئی مجھے بتا دے کہ وہاں سے غائب ہوا ہو۔ اب اللہ کا قرآن سنیے، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں پلک جھپکنے سے پہلے پہلے تخت لے آؤں گا۔ سنیے اللہ کا قرآن، فلما رآہ مستقرا عنده، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپک کے دیکھا تو تخت موجود تھا۔ میں تخت لے آتا ہوں تو آپ نے جیسے پلک جھپکی، قرآن مجید ہے، قصہ کہانی نہیں، فلما رآہ مستقرا عنده، پلک جھپک کے دیکھا تو تخت سامنے موجود تھا۔ اور یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے، ایک شعبدہ باز ہوتے ہیں اور ایک ولی ہوتے ہیں۔ ہاں جی، شعبدہ باز کیا کہے گا؟ وہ کہے گا دیکھیں جی میری کرامت، میں لے آندہ کہ نہیں تخت۔ اور جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا، قرآن سے پوچھتے ہیں کیا کہا۔ وہ سلیمانی ولی کی ذرا بولی سنیے، اس کی بولی کیا ہے۔ وہ تخت جب آیا تو کیا کہا اس نے یہ نہیں کہا کہ میری کرامت ہے، دیکھا میرا علم کتنا کام کرتا ہے، میرا علم کتنی کاٹ کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل۔ اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے، یہ جو کمال آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر، ھذا من فضل رب۔ حضرات کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سلیمانی ولی کی روحانی قوت کا اگر یہ عالم ہے، سلیمانی ولی کی روحانی قوت کا یہ عالم ہے، تو جو محمدی ولی ہے یا مصطفی ولی ہے اس کی قوت کا کیا عالم ہے؟ ان کی روحانی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر قرآن مجید سے پوچھ لیجئے کہ ان ولیوں کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے اس نسبت کی کتنی برکت ہے۔ سورہ کہف قرآن مجید کی اٹھا کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اصحاب کہف کا ذکر فرمایا۔ اور اصحاب کہف کون تھے؟ بنی اسرائیل میں اپنا ایمان بچانے کے لیے بادشاہ وقت جو تھا وہ اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اس کی عبادت کرنے والے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ زمین ہم پہ تنگ کی جا رہی ہے،
ہم یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ یہ ہجرت کر کے اصحاب کہف جو ہیں یہ دوسرے علاقے میں جا رہے تھے۔ جب یہ شہر سے نکلے تو ایک کتا جو ہے وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اب وہ کتا جو ہے جب پیچھے چلنے لگا تو انہوں نے پتھر اٹھا کر کتے کو مارے کہ یہ کتا ہے اور ہماری تلاش میں پولیس کے آدمی پھر رہے ہیں، گورنمنٹ کے آدمی ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب آواز آئے گی کتا بھونکنے کی تو وہ لامحالہ غور کریں گے کہ اس طرف کچھ لوگ جا رہے ہیں، تو وہ اس لیے ہم پکڑے جائیں گے۔ ہمارا مقصد تو ہجرت کرنا ہے، تو ہجرت کے سفر میں ہم کامیاب ہو جائیں، اس نیت سے انہوں نے کتے کو جو ہے وہ پتھر اٹھا کے مارے۔ اب وہ کتا جو ہے وہ پتھر بار بار لگتے ہیں مگر وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، جدھر اللہ کے ولی جاتے ہیں کتا پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کا ذکر فرمایا۔ کتے کا ذکر بھی کوئی اس طرح سے قرآن مجید میں جو ذکر آیا وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دہلیز اولیاء سے جو نسبت ہوتی ہے اس کی برکت کیا ہے۔ اولیاء کے آستانوں سے، ان کی درگاہ سے، ان کی دہلیز سے، ان کی چوکھٹ سے جو نسبت ہوتی ہے۔ احمد رضا نے ایسے نہیں کہا کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا۔ کتا ہے اس قابل ذکر شے ہے، لیکن ذرا غور کیجئے، میں صرف غور و فکر کے لیے، دعوت دینے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا قرآن مجید کے الفاظ میں ذکر کی غور کیجئے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا۔ کن کا کتا؟ اصحاب کہف کا کتا۔ یہ عام گلیوں بازاروں میں آوارہ گھومنے والا کتا نہیں۔ وَقَلْبُهُمْ، یہ اولیاء کا کتا ہے، اصحاب کہف کا کتا ہے۔ اور ایک اور بات، ایک تو قرآن مجید کا یہ مقام وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، جس شخص نے کتا رکھا ہو کبھی اس نے بیان کیا ہے کہ میرا کتا اس طرح بیٹھتا ہے یا میرا کتا رات کو سوتا اس طرح ہے؟ کوئی بیان نہیں کرتا، لیکن بے نیاز رب ارشاد فرماتا ہے قرآن میں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، غار کے اندر اصحاب کہف چھپے ہوئے تھے اور وہ ان کی دہلیز پر غار کے باہر بیٹھا رہا۔ اور کتنے سال غار کے اندر رہے؟ 320 سال اصحاب کہف غار کے اندر رہے۔ کتنے سال؟ 320 سال غار کے اندر رہے، اور کتا بھی 320 سال غار کے دھانے پہ بیٹھا رہا۔ اللہ کریم نے کتے کے بیٹھنے کے انداز کو اللہ کریم فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، وہ ٹانگے پسارے غار کے دھانے پر کتا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا، کیونکہ وہ غار کے اندر اصحاب کہف تشریف لے گئے، اللہ کریم نے ان پہ نیند طاری کر دی، جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ 3 پارے میں ہے کہ آپ ایک بستی کے قریب سے گزرے تو بستی ساری تباہ و برباد ہو چکی تھی، تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ بستی کیسے زندہ ہوگی، یہ دنیا جو ہے فنا ہوگی پھر قائم ہوگی۔ دل میں خیال جب آیا نا تو وہ گدھے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، کھانا ہاتھ میں تھا توشادان۔ دوپہر کا وقت آیا تو آرام کرنے کے لیے اپنے گدھے کو درخت کے ساتھ باندھ دیا حضرت عزیر علیہ السلام، اور وہ جو توشادان تھا کھانے پینے کا سامان اسے درخت کی شاخ کے ساتھ باندھ دیا۔
اور درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ اب سنیے قرآن، یہ کوئی داستان نہیں ہے یا قصہ نہیں کسی نے گھڑا ہوا، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ حضرت عزیر جب سو گئے تو دوپہر کا وقت تھا، جب اٹھے تو پھر سورج غروب ہو رہا تھا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر سے پوچھا، قال کم لبثت، اے عزیر یہاں درخت کے نیچے آپ کتنی دیر سوئے رہے ہیں؟ تو حضرت عزیر کیا جواب دیتے ہیں؟ لبثت یوما او بعد یوم، یا اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں نے یہاں آرام کیا۔ لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا تھا تو دوپہر ہونے والی تھی، اٹھا ہوں تو سورج غروب ہو رہا ہے، بس اتنا ہی لیٹا ہوں یہاں۔ اب سنیے قرآن، اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بل لبثت مئۃ عام، اے عزیر ایک دن یا کچھ حصہ تم یہاں نہیں سوئے بلکہ پورا 100 سال گزر گیا آپ کو یہاں سوئے ہوئے۔ بل لبثت مئۃ عام، 100 سال گزر گیا، 1 صدی بیت گئی اس درخت کے نیچے سوئے سوئے۔ اب حضرت عزیر سے اللہ کریم نے فرمایا کہ تو حیران ہو رہا ہے؟ یا اللہ جب میں لیٹا تھا تو دوپہر ہونے والی تھی، اب سورج غروب ہو رہا ہے، اس لیے میں نے کہا لبثت یوما او بعد یوم، جب سویا تھا تو دوپہر ہو رہی تھی، اب سورج غروب ہو رہا ہے۔ فرمایا بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتصنع، فرمایا تم 100 سال یہاں آرام کیے رہے ہو، اب دیکھو اپنے کھانے کی طرف، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتصنع، آپ روٹیاں دیکھتے ہیں تو روٹیاں گرم ہیں جیسے ابھی توے سے پکا کے اتاری، سالن کا ڈھکنا اٹھایا تو اس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتصنع، اللہ کا قرآن ہے، روٹیاں بھی گرم ہیں، سالن سے بھاپ نکل رہی ہے، لم یتصنع، یہ تو باسی نہیں ہوئے نہ ٹھنڈا ہوا ہے، گرما گرم کھانا ہے ابھی۔ اللہ کریم نے اب کیا ارشاد فرمایا میری قدرت کا نظارہ کیا ہے نا، انظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھ، کھانا تو گرم ہے، روٹیاں گرم، باپ سالن سے نکل رہی ہے، اور گدھا جو درخت کے تنے کے ساتھ باندھا تھا اس کو جب دیکھا اللہ کریم نے فرمایا انظر الی حمارک، تیسرا پارہ ہے، فرمایا جاؤ دیکھو۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی تو ہڈیاں گل سڑ کے سفید ہو گئی، نہ گوشت ہے نہ کھال ہے نہ چمڑا ہے، صرف ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ کبھی گدھے کو دیکھتے ہیں کبھی کھانے کو دیکھتے ہیں، گدھا کدھر گیا، یہ تو ہڈیاں صرف۔ پھر آسمان کو دیکھ کے عرض کیا باری تعالیٰ تیری حکمتیں تو ہی جانتا ہے۔ فرمایا اے عزیر میں تمہیں اپنی قدرتوں کا مشاہدہ کرانا چاہتا ہوں، دیکھو میں کیسے زندہ کروں گا۔ تمہارے دل میں خیال آیا تھا نا، فرمایا دیکھو انظر الی حمارک، اس گدھے کی طرف ذرا دیکھو، کیف ننشزها، کیسے ان کی ہڈیاں ہم چڑھاتے ہیں، ثم نکسوها لحما، ہڈیاں کیسے جڑتی ہیں، پھر ان پہ گوشت کیسے چڑھتا ہے، پھر ان پہ کھال کیسے چڑھتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے جی، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، کھانا تو گرم ہے، اور ادھر جب گدھے کو اللہ کریم نے فرمایا انظر الی حمارک کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ہڈیاں کیسے جڑتی ہیں، گوشت کیسے چڑھتا ہے، کھال کیسے اوپر آتی ہے۔ دیکھو حضرت عزیر نے دیکھا تو ہڈیاں آئیں آپس میں جڑ گئیں، اوپر گوشت بھی چڑھ گیا، کھال بھی چڑھ گئی، گدھے نے آوازیں نکالنی شروع کر دی۔ ایک ہے طے زمانی، ایک ہے طے مکانی، میں اس طرف نہیں جاتا، علمی بحث ہے، صرف یہ سمجھاتا ہوں
کہ اللہ کی شان ہے کسی چیز پہ چاہے تو وقت کو پھیلا دے اور چاہے تو کسی چیز پہ وقت کو سکیڑ دے۔ اللہ کریم نے کھانے پہ وقت کو سکیڑ دیا تھا، گدے پہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو پھیلا دیا تھا، وہ گدھا زندہ ہو گیا۔ اب یہی سورہ یاسین میں بھی ہے نا کہ ایک بدبخت بد نصیب مسلمانوں سے یہ کہتا تھا کہ تمہارا نبی یہ کہتا ہے کہ قبریں کھلیں گی، لوگ باہر آئیں گے، ہڈیاں جڑیں گی، جسم بنیں گے، اور پھر جسی جسم نورسری کے ساتھ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اس بدبخت نے اپنی جیب میں ایک پرانی ہڈی گلی سڑی رکھی ہوئی تھی، وہ لوگوں کو جا کے دکھاتا تھا کہ دیکھو تمہارے نبی یہ کہتے ہیں کہ قبریں کھلیں گی، لوگ زندہ ہوں گے، قبروں میں تو ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، جس طرح یہ ہڈی ہے یہ کیسے زندہ ہوگی؟ سورہ یاسین شریف میں اللہ کریم نے جواب کیا دیا، فرمایا جس رب نے پہلی مرتبہ ان ہڈیوں کو وجود بخشا ہے وہی رب دوسری مرتبہ بھی انہیں وجود بخشے گا۔ وہ کہتا تھا یحیی ہی العظام کیف یحیی العظام، یہ جو ہڈیاں گل سڑ جائیں گی کیف یحیی، ان کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا جو پہلی مرتبہ انہیں زندگی بخشتا ہے، انہیں تخلیق کرتا ہے، وہی دوبارہ ان کو زندگی بخشے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ تو کتنے سال گزر گئے؟ 100 سال۔ اب یہ بھی قرآن ہی بیان کر رہا ہوں، کوئی لطیفے نہیں، نہ کسی قصے کہانی کی کوئی داستان میں نے کہیں سے اٹھائی ہے، قرآن شریف پڑھ رہا ہوں۔ یہاں 100 سال گزر گئے اور اصحاب کہف کو کتنے؟ 320 سال۔ جیسے ان پہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ کر دیا تھا نیند کا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے غلبہ فرما دیا۔ اب ادھر جانا مقصود نہیں، میں صرف نسبت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تو قرآن مجید میں ہے کہ ہر 6 ماہ بعد ان کی کروٹ اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرما دیتا تھا کہ ولیوں کی کروٹ بدلتی تھی، اور اندر ولیوں کی کروٹ بدلتی تھی، باہر کتے کی کروٹ بدلتی تھی۔ وہ چھوڑ کے بھاگا نہیں ہے، چھوڑ کے بھاگا نہیں ہے، وہ 320 سال ولیوں کے ساتھ چمٹا رہا۔ اس نے کہا میں جاؤں گا نہیں، یہیں رہوں گا، غار کے دھانے پہ بیٹھا رہا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ آپ میں سے کوئی کسی کی دعوت کرے اور وہ جو چودھری صاحب آئیں ساتھ اپنا کتا بھی لے آئیں، اور آپ ان سے پوچھیں کتنے آدمی آئے، وہ کہے گا جی ایک میں ہوں، میرا ڈرائیور ہے، گن مین ہے۔ یہ تو نہیں کہے گا کتا بھی آیا میرے ساتھ، کہتا ہے کوئی؟ اور یہ بات بنتی بھی نہیں کہ جی کتا بھی آیا ہے، ذرا سننا، نسبت کی بات کر رہا ہوں، نسبت کی۔ سَيَقُولُونَ هُمْ ثَلَاثَةٌ، اللہ کریم نے فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں اور کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے، رابعہم قلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا۔ یہ بات پیش نظر رکھیں کہ قرآن شریف ہے، ہم ثلاثۃ ورابعہم قلبہم، 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے نہیں، کچھ کہیں گے نہیں 4 تھے، خامسہم قلبہم، 5واں ان کا کتا تھا۔ بھئی تکرار کے ساتھ قرآن کی آیت میں کتے کا ذکر آ رہا ہے۔ بعض لوگوں کو اعتراض ہے اگر کوئی کہے کہ سگے مدینہ، میں مدینہ شریف کا سگ ہوں، تو کہتے ہیں لو جی اشرف المخلوقات ہو کے اپنے آپ کو سگ کہہ رہا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے نسبت کی بات، یہ کتا ہے نا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہیں گے 4 ہیں، 5واں ان کا کتا ہے، کہیں گے نہیں 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا، کہیں گے نہیں 7 تھے، ثامنہم قلبہم، 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ بار بار قرآن کی آیت میں ذکر آ رہا ہے، رابعہم قلبہم، خامسہم قلبہم، سادسہم قلبہم، سابعہم قلبہم، ثامنہم قلبہم، بار بار آ رہا ہے۔ ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا، یہ
یہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ یہاں قلبہم کا لفظ آیا ہے اس آیت کے اندر، تو ہر جگہ اس کا معنی کیا ہے؟ ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا۔ کن کا کتا؟ اصحاب کہف کا، اولیاء اللہ کا، ولیوں کا کتا۔ قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، بیٹھنے کا انداز بھی بیان کیا، اور غار کے دھانے پہ وہ سویا رہا اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا۔ اور ولیوں کی دہلیز سے نسبت کا نفع کیا ملا؟ تمام تفسیروں میں لکھا ہے کہ بعالم بورا انسان کی شکل میں یہ کتا جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ کتا جنت میں جائے گا بعالم بورا کی شکل میں، تفسیروں میں لکھا ہے۔ اب دیکھیے اس کتے کا ذکر کیا، قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید۔ نسبت کی بات کرتا ہوں کہ یہ اللہ والے جو ہیں ان سے نسبت ہو جائے تو دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ جب اصحاب کہف نے انہیں پتھر مارے نا تو لیکن پیچھے نہیں ہٹا پتھر کھانے کے باوجود۔ لیکن تفسیر قرطبی قرآن مجید کی ایک مستند و معتبر عربی تفسیر ہے، بہت دفعہ جب اس نے پتھر کھائے نا کتے نے، تو تفسیر قرطبی میں ہے فقام القلب علی رجلیہ فرفع یدیہ الی السماء کہیئۃ الداعی۔ کتا جو ہے وہ پچھلی ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا اور اگلی ٹانگوں کو اس طرح پھیلایا جیسے دعا مانگنے والا اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ سورہ کہف میں تفسیر قرطبی میں اسی آیت کے تحت امام قرطبی نے یہ روایت نقل کی ہے، فقام القلب علی رجلیہ ورفع یدیہ الی السماء کہیئۃ الداعی۔ اس نے پچھلی ٹانگوں پہ کتا کھڑا ہو گیا، اپنی اگلی ٹانگوں کو ایسے پھیلایا جیسے ہاتھ دعا مانگنے والا پھیلاتا ہے، اور اس نے کیا کہا؟ آسمان کی طرف کتے نے دیکھ کے کہا باری تعالی مجھے زبان دی ہے تو اس میں بولنے کی طاقت بھی عطا کر، قوت گویائی عطا کر، نطق عطا کر، تاکہ میں ان ولیوں کو بتا سکوں کہ میں پتھر کھانے کے باوجود تمہارا ساتھ کیوں نہیں چھوڑ رہا۔ تم مجھے بھگاتے ہو، میں نہیں بھاگ رہا، پتھر بھی کھا رہا ہوں، ساتھ نہیں چھوڑ رہا۔ کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ میں ان کو ذرا بتاؤں۔ اب کیا ہے، جب اس نے کہا، کتے نے اپنے رب سے عرض کی تو فناتا کا کتا جو ہے وہ بولنے لگا۔ اللہ کریم نے کتے کو قوت گویائی دی، وہ کتا بولنے لگا، تفسیر قرطبی میں ہے۔ اور اس نے کیا کہا؟ فناتا کا کتا بول اٹھا، اس نے کہا لا تخافوا منی، اے اللہ کے ولیو، اے اللہ کے محبوب بندو، اے اللہ کے مقرب و برگزیدہ بندو، مجھ سے ڈرو نہ، لا تخافوا منی، مجھ سے خوف نہ کھاؤ، مجھ سے ڈرو مت، میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، میں آوارہ کتا نہیں جو گلیوں میں بھونکتا پھرتا ہے۔ لا تخافوا منی، مجھ سے خوف نہ کھاؤ، میں وہ کتا نہیں ہوں جس کا تم نے گمان کیا ہے۔ پھر وہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ تو ہے کون، پھر بھونکنے والا نہیں، آوارہ کتا نہیں، تو کون ہے تو؟ تفسیر قرطبی اٹھائیے، اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اس نے کہا لا تخافوا منی، مجھ سے ڈرو نہ، میں بھونکنے والا کتا آوارہ نہیں ہوں، انی احب من احب اللہ، انی احب الاولیاء والصالحین، میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا کتا ہوں۔ انی احب من احب اللہ، یہ ابن عباس کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت، تفسیر قرطبی۔ اس نے کہا انی احب من احب اللہ، اس کا معنی ہے انی احب الاولیاء والصالحین، میں اللہ کے ولیوں اور اس کے نیک بندوں سے محبت کرنے والا کتا ہوں، میں ان سے محبت کرنے والا کتا ہوں۔
جس کتے کی نسبت اولیاء اللہ کی دہلیز کے ساتھ ہو جائے تو بے نیاز رب اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں کرتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، تو اس سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا۔ اولیاء کاملین کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا کیا ہے، اور حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اللہ کے مقرب اولیاء میں سے ہیں۔ آپ کا پورا خاندان سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک ہے، اور آپ کے فضائل اور مناقب اس قدر زیادہ ہیں کہ کسی ایک محفل میں اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ان کی نسبت والی محفل میں، اور محفل بھی وہ جو عرس والی محفل ہے، اس میں ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ ہمارا بیٹھنا ضائع نہیں جائے گا۔ نسبت سے میں نے بات شروع کی تھی، نسبت پہ بات ختم کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میدان محشر ہوگا۔ یہ حدیث شریف سن لیں نسبت کے حوالے سے۔ میدان محشر لگا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، این المتحابون فیّا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ اس کتے نے کیا کہا تھا؟ انی احب من احب اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اولیاء کاملین ہیں، صالحین ہیں، میں ان سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو ولیوں سے نسبت کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ اولیاء اللہ تھے، یہ اولیاء اللہ تھے۔ اس نے کہا انی احب من احب اللہ، میں صرف اس لیے تم سے محبت کرتا ہوں، تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو۔ کتے نے یہ کہا۔ اب دیکھیے قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی، ندا آئے گی، این المتحابون فیّا، اللہ کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ پھر ندا آئے گی این المتزاورون فیّا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات اور زیارت کے لیے جایا کرتے؟ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا، کسی سے محبت کرتے تھے اللہ کی وجہ سے، کسی کی زیارت و ملاقات کے لیے جاتے تھے تو اللہ کی نسبت سے کہ اللہ کے ولی ہیں، اس کے مقرب ہیں، نیک بندے ہیں، محبت بھی ان سے تبھی تھی، ان کی زیارت بھی تبھی کیا کرتے تھے۔ اور تیسری مرتبہ آواز آئے گی این المتجالسون فیّا، کہاں ہیں وہ لوگ جو فقط میری خاطر ایک دوسرے کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے، مجلس کیا کرتے تھے، نشست و برخاست ان کی میری وجہ سے تھی، کہاں ہیں وہ لوگ؟ آواز آئے گی وہ لوگ پچھلی صفوں سے اٹھ کر اگلی صفوں میں آ جائیں، آج ان کو عزت بخشی جائے گی، آج ان کو نوازا جائے گا، جو میری خاطر میرے بندوں سے محبت کرتے تھے، جو میری خاطر میرے پیاروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، جو میری محبت کی خاطر میرے پیاروں کی مجلسوں میں جا کے بیٹھا کرتے تھے، آ جاؤ، میں تمہیں عزتوں سے نوازنا چاہتا ہوں، تمہیں سرفرازی سر بلندی عطا کرنا چاہتا ہوں، آ جاؤ، آج تمہیں اعزاز سے نوازا جائے گا۔ اور یہ نسبت کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ بخاری و مسلم کے اندر حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں۔ ان من امتی 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب۔ ایک حدیث میں یہ ہے اور دوسری حدیث میں 700,000 7 لاکھ افراد میری امت میں ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور جو جنت والے دیکھیے نسبت کہاں تک پہنچاتی ہے، وہ جو 70,000 یا 7 لاکھ اللہ کے بندے بغیر حساب کتاب کے
جنت میں جائیں گے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ان سے کہا جائے گا اکیلے نہ جاؤ، جو تم سے محبت کرنے والے ہیں ان میں سے 70,000 کو چن کر ساتھ لے جاؤ تمہیں۔ نسبت کوئی معمولی شے ہے؟ کیا کہا جائے گا؟ اکیلے نہ جاؤ، اپنے چاہنے والے 70,000 لوگوں کو ساتھ لے جاؤ۔ اور جب یہ جنت میں جائیں گے تو بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفقن علیہ حدیث ہے، حضور نے ان کے جانے کا نقشہ بیان فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا متماسکون آخذ بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ تھاما ہوگا، جنیاں ڈالی ہوں گی۔ متماسکون، ایک دوسرے کو تھامے ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں گے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں۔ اور کیسے جا رہے ہیں؟ بغیر حساب و کتاب کے جا رہے ہیں۔ حضور کی ایک اور حدیث نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی 360 صفتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک صفت بھی کسی بندے میں پائی گئی تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 360 صفتیں ایسی ہیں کہ کسی بندے میں ان صفتوں میں سے ایک صفت بھی پائی گئی تو بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا حضور کرم فرمائیے، میرے اندر بھی ان صفتوں میں کوئی صفت پائی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ان 360 صفات میں سے کوئی صفت میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر تیرے اندر پوری کی پوری 360 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ تو بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ اور یہاں حضور فرماتے ہیں ان من امتی 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب۔ دوسری روایت میں 700,000 7 لاکھ افراد، دونوں روایتیں میں نے آپ کو سنا دی ہیں۔ فرمایا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ہر جانے والا اپنے چاہنے والے عقیدت مندوں ارادت مندوں میں سے 70,000 کو چن کر ساتھ لے جائے گا۔ تو حضور سے صحابہ نے یہ پوچھا بھی تھا کہ حضور ان کی کوئی نشانی بیان فرمائے، سبحان اللہ، ان کی کوئی نشانی بیان فرمائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وجوہہم کصورۃ القمر کلیلۃ البدر، فرمایا ان کے چہرے قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک دمک رہے ہیں۔ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح، اور یہاں بھی چمکتے ہیں وہاں بھی چمکتے ہیں۔ اگر آپ نے زیارت نہیں کی تو جن لوگوں نے سید شاہ عبدالحق صاحب کی نماز جنازہ پڑھی ہے، گولڑا شریف کے عظیم سجادہ نشین، لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے، جس نے بھی زیارت کی ہے کہتے ہیں یوں لگتا تھا چاند اتر آیا زمین پر۔ حالانکہ کئی سال علیل رہے، مگر وصال کے بعد چہرہ یوں چمک رہا تھا جیسے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی۔ اور پھر خواجہ حمید الدین صاحب سیالوی، گولڑا شریف کا پیر خانہ سیال شریف ہے، یہ پیر سیال لجپال کا فیض تھا گولڑا شریف۔ تو پیر سیال جو موجودہ حضرت صاحب خواجہ حمید الدین امیر شریعت، جن کا یہ چند دنوں پہلے وصال ہوا ہے، وصال کے بعد جن لوگوں نے زیارت کی مجھے آ کر کے بتایا تو یوں لگتا تھا کہ ابھی غسل کر کے آرام فرما رہے ہیں۔
یہ اللہ والے جو ہیں، ڈاکٹر اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اولیاء کاملین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں، بڑے مقام عطا فرمائے ہیں۔ میری بے ترتیب جو گفتگو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور صاحب عرس کے فیض و برکات سے بالخصوص بانی محفل اور آپ تمام آنے والوں کو اللہ تعالیٰ مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔